اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناولات لکھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہاں پر مراد جاسوسی ناولات ہیں، سراغ رسانی کے نہیں۔ تو بعض دفعہ کوئی طریقہ سراغ رسانی کے لیے بہت مضر ہوتا ہے مگر جاسوسی کے لیے چل جاتا ہے، اگرچہ پسند نہ ہو، پسندیدہ نہ ہو، مگر کسی نہ کسی طرح اس کا جواز ہو جاتا ہے۔ سراغ رسانی کے ناول میں آپ کو جو اس کا ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کلوز کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کہتے ہیں تشریحات کرنی پڑتی ہیں یا بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی عقل مند شخص ہو تو وہ ڈیٹیکٹیو کے ساتھ ساتھ مجرم تک پہنچ سکتا ہے، کم از کم پاسبلٹی ہے۔ ہاں، امپرابیبل ہوگا مگر امپاسبل نہیں ہوگا۔ اگر سراغ رسانی کا ناول کا مصنف آپ سے چھپاتا ہے کوئی چیز تاکہ تجسس پیدا ہو تو وہ چیٹنگ کر رہا ہے، تو وہ ناول گر جاتا ہے، غیر معیاری ہو جاتا ہے، لہذا آپ چھپا نہیں سکتے۔ فالس توجیحات دے کر آپ ہیئرنگز کو کلوز نہیں بنا سکتے، اگر کریں گے تو یہ چیٹنگ ہو جائے گی۔ تو یا کوئی کلو آپ ایسا بنا دیں اور مغالطہ دے کر کہ بھائی یہ کلو ہے اور اس سے مجرم تک پہنچ گئے، جبکہ پتہ چل سکے کہ بھائی یہ مجرم جو ہے وہ تو یہ تو اور بھی توجیحات ممکن ہے۔ ہاں، امپرابیبل اور پرابیبل کی بحث ہو تو الگ بحث ہے، لیکن دھوکہ دے کر کوئی ایسا نقطہ پیدا کر دینا جس سے مجرم تک پہنچ جائے لیکن غور سے پتہ چلے کہ اس سے نہیں پہنچے جا سکتے، تو یہ بھی ایک چیٹنگ میں آتا ہے۔ اب وہ کس قسم کی چیٹنگ ہے اس کی بحث الگ ہے، میں اس پر بات فی الحال نہیں کرنا چاہتا۔ اب دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ کو لوگ بھی غور کریں کہ جاسوسی ناول اس طرح کے نہیں ہوتے۔ اس میں بہرحال یہ گنجائش کسی حد تک ہوتی ہے کہ آپ پورے ناول میں تو بات نہ کہیے مگر آخر میں تشریحات کر دیجئے، اس سے تجسسات تو پیدا ہوتے رہتے ہیں مگر ایک دم ختم نہیں ہوتے، اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، محمود نہیں ہے، غیر محمود ہے، مذموم ہے، مگر چل جاتا ہے۔ اس دفعہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مثلاً اب جیسے مظہر کلیم کا کوئی ناول ہے جس کے اندر سیکریٹ سروس کے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں مگر اور اتنی خطرناک قریب سے کہ ان کو کوئی اور ہوتا تو مر جاتا، لیکن وہ لوگ بچ جاتے ہیں اور پھر عمران ان کی تشریح کرتا ہے۔ ہاں، یہ خطرناک سی بات ہے، تشریح قابل قبول نہیں ہوتی مگر ناول آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب تو یہ فلاح ہے۔ مظہر کلیم کو غالباً اس کا اندازہ نہیں تھا، یا اندازہ تھا تو بھی انہوں نے لکھ دیا۔ فلموں کے لیے تو یہ افلام کے لیے تو یہ مزیدار ہو سکتے ہیں، لیکن علمی طور پر یہ بہت بڑا عیب ہو جاتا ہے۔ نقاد کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ بہت زیادہ سائنسی توجیحات اور فکشس انوینشن سے بھی ناول جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اگر ابتدا میں دو چار چیزوں کا ذکر ہو جائے تو یہ مضر نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں اس لیے میں نے بیان کر دیں کہ ناول لکھنے والوں میں اگر آپ مظہر کلیم کو لیجئے یا ابن صفی کو لیجئے تو کچھ باتیں آپ کو یا اشتیاق احمد کو لیجئے تو کچھ باتیں اس طرح کی مل جاتی ہیں۔ تو اگر ابتدا میں توضیحات نہ ہو سکے
یہ عیب ناول میں باقی رہے گا، تو پہلے ہی بیان کیا جائے، یہ نہیں کہ بعد میں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ مظہر کلیم کو ناولز کو پسند نہیں کرتے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے، عمران کنویں میں گر گیا، فرض کیجیے۔ اب ظاہر بات ہے اس کی موت یقینی تھی، لیکن اچانک اس کے ہاتھ میں کنویں کے اندر کوئی چیز آ گئی، کوئی راڈ لگا ہوا تھا، وہ پکڑ لیا اس نے، جو کہ اتفاق سے تھا، اس کو خود بھی نہیں پتا تھا، مظہر کلیم کو بھی نہیں پتا تھا، بس بچا رہا تھا تو انہوں نے بچا لیا۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اسی طرح کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ عمران کو بچانے کی والدہ بن سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں کمزور کر دیتی ہیں ناول کو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ امید کرتے ہیں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔